ज़िया साहब आप क्या कहेंगे, भैंस کی قربانی جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے 4 جانور نر اور مادہ ملا کر 8 ان کا خود ذکر فرما دیا ہے. بالکل. اس لیے اکابرین مفسرین ہمارے جو علماء تھے وہ 4 جانوروں کا مظاہرہ فرمایا تھا کہ ہر حلال جانور، دیکھیے ہرن جو ہے وہ حلال ہے لیکن ہرن کی قربانی کے جواز کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. اسی طرح بھینس کو ہم قیاس کرتے ہیں گائے کے اوپر، جیسے ابھی اسید صاحب فرما رہے تھے 9 میل بقر کہ یہ گائے کی اقسام میں سے قسم ہے. تو اب مجھے آپ بتلائیے کہ گائے سے مشابہت بھینس کی زیادہ ہے یا بکرے کے ساتھ ہرن کی مشابہت زیادہ ہے؟ مشابہت کے باوجود ہم ہرن مہنگا بھی ہوتا ہے، قیمتی بھی ہوتا ہے، ہم اس کی قربانی کے قائل نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی وافر مقدار میں وہ جانور عطا کیے ہوئے ہیں کہ جن کا نام لینے کا اللہ رب العزت قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اونٹ، اونٹنی، گائے اور بیل اور دمبا اور دمبی اور بکرا اور بکری، تو جب اللہ نے خود ذکر فرمایا وہ وافر مقدار میں موجود ہو تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے اس پر جانے کی. لیکن اگر نہ ملتے ہو اور یا جیسے ابھی دیکھیے انڈیا کے اندر کہ ہمارے وہاں پر گائے ذبح کرنے سے وہاں بہت زیادہ وہ لڑائی فساد پتر آتے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی بڑا جانور اس طرح کے کر لے تو شاید اس میں گنجائش ہے، لیکن جہاں اتنی مقدار میں موجود ہے تو وہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بار کیا اس میں گنجائش موجود ہے. ہمارے بہت بڑے شیوخ العزیز علماء وہ کٹے کی قربانی، بھینس کی قربانی کے قائل ہیں اور اس کے جواز کو وہ صحیح سمجھ، اس کو جائز سمجھتے ہیں. اس لیے اس میں اتنی بات نہیں، لیکن افضل اعلیٰ یہی چیز ہے کہ آپ اونٹ اور اونٹنی کریں، بیل اور گائے کریں، بکرا اور بکری کریں، مینڈا یا بھیڑ کریں، دمبا دمبی کریں، یہ بات کریں. ضیاء صاحب آپ مجھے یہ فرمائیے کہ میں جاتا ہوں بکرا خریدنے کے لیے یا گائے خریدنے کے لیے یا کچھ کوئی بھی قربانی کا جانور، تو مجھے جانور میں وہ کون سی خوبیاں یا خصوصیات دیکھنی ہیں جن کے بغیر یا جو اگر ہوں تو قربانی ہو سکتی ہے، نہ ہوں تو قربانی نہیں ہو سکتی، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ بلال بھائی، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ جانور جو میں نے پہلے بیان کیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی روشنی میں، پھر تو ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، ان اسناد میں سے ہمیں خریدنا چاہیے. ٹھیک. دوسرے نمبر پر وہ صحت مند اور تندرست ہونا چاہیے. ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاگر بیمار کہ جس کی بیماری اور اس کی کمزوری بالکل واضح ہو، جس کی آنکھوں میں ٹیڑھ پن ہو اور اس کے جو ٹیڑھ پن ہے بالکل واضح اور ظاہر ہو. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن جو ہے وہ بالکل نظر آ رہا، اس طرح جس کا سینگ وغیرہ وہ ٹوٹا ہوا ہو، وہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی داغ لگا ہوا ہے، اس انداز کا جانور وہ نہیں خریدنا چاہیے. بالکل صاف خوبصورت جانور جو ہے صحت مند تندرست وہ ہمیں خریدنا چاہیے. تیسرے نمبر پر لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یسر علیکم فجزعۃ من الظان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آپ نے مسنہ جانور خریدنا ہے، جس کو ہماری زبان میں دودہ کہتے ہیں، اور کھیرا جانور اس سے آپ نے منع کیا ہے، سوائے اس کے کہ انسان کو دودہ جانور ایام عید میں دستیاب نہ ہو سکے، یا پھر اس میں بعض علماء کرام نے تشریح میں یہ بھی شامل کر دیا ہے کہ جس کے پاس پیسے کم ہو وہ دودہ جانور خریدنے کی استطاعت نہ ہو اور اس کے پاس استطاعت کھیرا جانور خریدنے کی ہو تو اس کے لیے دوسرا والا جانور آپ کون سا کہہ رہے ہیں؟ مسنہ وہ ہر جانور کی عمر کے حساب سے ہوتا ہے. جیسے بکرے میں 2 سال کی عمر ہوتی ہے، مینڈے کے اندر بھی اس طرح کے وہ ہر جانور کی الگ الگ وہ عمر ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کے دان جو ہے. مطلب بکرا 1 سال سے کم کا اگر ہو تو نہیں ہونا چاہیے، اگر 8 ماہ کا بھی ہو اور بڑا جوان ہو تو کر سکتے ہیں، اس طرح یہ بات فرما رہے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے نا. ہم وہ کر سکتے ہیں کہ جس کے دانتوں کا وہ آپ نے فرما دیا کہ اللہ ان تکون مسنۃ، کہ وہ مسنہ ہو 2 دان والا، وہ جس کے نکل چکے ہو دانت وہ بیان کیا جا رہا ہے. 4 دانت والا بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، وہ کیا جا سکتا ہے. کم سے کم یعنی کہ 2 دانت ہوں تو کیا جا سکتا ہے. کم عمر والے سے منع کیا جا رہا ہے، زیادہ عمر والے سے منع نہیں کیا جا رہا. دودھ والے سے منع کیا یا نہیں کیا؟ دودھ دیتا ہوا جانور کیا قربان کیا جا سکتا ہے؟ قربان کیا افضل نہیں ہے، وہ آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا. کالر ہمارے ساتھ، ان سے بات کرنے میں پھر آگے چلتا ہوں.